محرم الحرام کے حقائق کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ اس ماہ مبارکہ مقدسہ کے بارے میں بہت سی بے سر و پا، بے اصل، بے دلیل اور بے سند باتیں خلاف سنت، خلاف شریعت اور خلاف عقل باتیں آج مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ میں محرم کے ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا جن کا سنت شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طور طریقوں، تمام زندگی کے شعبے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا اقتصاد، ہماری عدالت، ہماری حکومت کیسے ہوگی، ان تمام طریقوں کو دین کہتے ہیں۔ اور دین سچا بھی ہوتا ہے، دین جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ ایک دین اللہ کا ہے جسے خدائی دین کہا جاتا ہے۔ اس دین کو انسانوں تک اللہ کے نبی پہنچاتے ہیں۔ ایک دین ہر علاقے میں لوگوں میں پایا جاتا ہے جس کو آبائی دین کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین پر نہیں چلتے وہ آبا کے دین پر چلتے ہیں، قوموں کے دین پر چلتے ہیں، برادریوں کے دین پر چلتے ہیں، رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی تو ہر شخص گزارتا ہے، مومن بھی، کافر بھی، نیک بھی، بد بھی، اچھا بھی، برا بھی، لیکن گزارنے کا کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو ملحوظ رکھا اللہ کے دین پہ، وہ شخص دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ اس سے ہر معاملے میں، چاہے اس کی نجی زندگی ہو، چاہے اس کی اجتماعی زندگی ہو، چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو، چاہے کوئی غم کا موقع ہو، مومن دنیا میں قیدی ہے، قیدی۔ اس کو ہر قدم اللہ اور اس کے نبی کی سنت اور شریعت کو دیکھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی کے مرنے پہ غم فطرتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے، اور انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ جس خدا نے ہمیں بنایا اور جس خدا نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دین دیا، اس نے ایسے غمگین مواقع کے لیے، موت مرگ کے لیے ہمیں سوگ اور دکھ کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو، جو دین اتنا کامل ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کو پیشاب پاخانے کا طریقہ بتایا ہے، بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کا طریقہ بتایا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس دین نے دنیا کی کوئی چیز اللہ اور اس کے نبی نے نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتائی۔ آپ کے ہاں کوئی مر جاتا ہے، کوئی عزیز، تو دین اسلام نے آپ کو 3 دن تک سوگ کی اجازت دی ہے، صرف 3 دن۔ 3 دن سے زائد آپ غم نہیں کر سکتے، آپ سوگ نہیں کر سکتے، 3 دن کی اجازت۔ ہاں، اللہ پاک نے بیوی کو اجازت دی ہے وہ شوہر کے مرنے پہ 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہے۔ اب جانتے ہیں انسانیت میں سب سے پہلا رشتہ قائم ہو انسانوں میں میاں بیوی کا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام جہاں پہلے انسان ہیں، اور ان کا انسانیت میں رشتے کے اعتبار سے تعلق شوہر کا تھا۔ اللہ نے دوسری عورت پیدا کی اور وہ رشتے کے اعتبار سے بیوی تھی۔ پہلا جوڑا انسانی جو بنا آدم اور حوا کا، ان کا آپس میں تعلق اور رشتہ میاں بیوی کا۔ اس رشتے کے اندر میرا موضوع نہیں ہے، کچھ ایسی اللہ نے مودت رکھی ہے کہ اس کے اختتام پر جو دکھ ہوتا ہے شاید وہ کسی اور چیز پر اتنا نہیں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور حکمتیں بھی تھی جن کی وجہ سے عورت کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کی اجازت دی، باقی کسی کو نہیں۔ 3 دن سے زائد، یہ جو آپ 40 دن پوڑیاں ڈال کر بیٹھ جاتے، خلاف شریعت، خلاف سنت، اسلام کے ساتھ
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کا آبائی دین ہو سکتا ہے، لوکل دین ہو سکتا ہے، آپ کا من گھڑت دین ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا کا دین نہیں ہے۔ اب پھر اگر آپ کے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کو 3 دن کی اجازت ہے۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے کہ کسی کے مرنے پر، کسی کی شہادت پر ہر سال آپ سوگ منائیں؟ شریعت تو چوتھے دن کی اجازت نہیں دیتی۔ اب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کتنے زمانے گزر گئے، ہجری سال میں 1455 میں ہم چل رہے ہیں، ہر سال یہ غم آزاد ہو جاتا ہے، پھر سامنے آ جاتا ہے، پھر اس پہ رونا دھونا۔ یہ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی انگریز آیا، اس نے دیکھا یہاں لوگ پیٹ رہے تھے، اس نے کہا کیا ہو گیا ان لوگوں؟ کہنے لگے وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ کہا کب شہید ہوئے؟ کہا 1400 سال پہلے۔ کہا ان کو آج پتہ چلا؟ 1400 سال ہو گئے، آج پتہ چلا؟ ابھی خبر ملی ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف۔ یہ جو آپ برسی مناتے ہیں نا، شریعت میں اس کی بھی اجازت۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بڑے زور سے کہتا ہوں، بڑی شدت سے کہتا ہوں، خدا را آبائی دین سے توبہ کر لیں۔ جس طرح پہلے لوگ کافر ہوتے تھے توبہ کر کے مسلمان ہوتے تھے، میں آپ سے کہتا ہوں آبائی دین سے توبہ کر لو، خدائی دین میں آ جاؤ، نبوی دین میں آ جاؤ، محمدی شریعت کے اندر آ جاؤ۔ یہ چیزیں شریعت تو دور کی بات ہے، عقل کے بھی خلاف ہے کہ کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے، اب آپ ہر سال قیامت تک اس کے سوگ منائیں گے، غم کریں گے۔ اور گزشتہ 10 میں آپ سن چکے، میں نے 4 احادیث نبوی آپ کو سنائی ہیں۔ اس کے بعد ماتم کے بارے میں کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا۔ اسلام سے باہر کوئی جو چاہے کرے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے سوگ کے حوالے سے۔